پیسے لے کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں, جائز ہے. چند لوگوں کا پیسے ملا کے بزنس کرنا یہ جائز ہے, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن اس میں فراڈ آج کل بہت ہو رہا ہے, گڑبڑ بہت ہو رہی ہے. دوسرے کا پیسہ انسان داؤ پہ لگاتا ہے, اپنا پیسہ داؤ پہ نہیں لگاتا. اور خواتین کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جب خواتین کو وراثت ملتی ہے نا باپ سے, بھائی کھا جاتا ہے. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, خاص طور پہ خواتین کو, جب تمہیں تمہارے والد سے وراثت ملے اس کو چھپا لو. کسی کو, اپنے بھائی کو بھی مت بتاؤ. شوہر بھی بہت قابل اعتماد ہو تو بتاؤ, ورنہ ممبر پہ بیٹھا ہوں شوہر کھا جائے گا, بتا دوں آپ. چاہے وہ تبلیغی ہو, چاہے وہ ریونڈ کا ہو, چاہے وہ جامع الرشید کا ہو, چاہے وہ کسی مدرسے کا ہو, کھا جائے گا. وہ لکھ کے لے لو, کھا جائے گا. اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہیں نیک ہیں, سارے برے نہیں ہیں, کھا جائے گا. اس لیے خواتین کو کہتا ہوں اپنے شوہر کو بھی مت بتاؤ. وہ پتہ ہے کیسے کھائے گا, یا تو بہت بڑا چور ہوگا تو لاکر سے نکال کے کھا جائے گا, لیکن اتنے بھی ہم برے نہیں ہیں کہ اتنے چور ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو گئے ہیں. لیکن جو دیندار آدمی ہوگا وہ تہذیب والے طریقے سے کھائے گا. سمجھ رہے ہو وہ کس طریقے سے کھائے گا؟ تمیز سے کھائے گا. وہ بیگم کو کہے گا تمہارے پاس اتنا سونا پڑا ہوا ہے, کسی کاروبار میں ہی لگا دو. کیا کر لو بھائی؟ کسی کاروبار میں ہی لگا دو. میرے پاس ایک بڑا بہترین پلاٹ ہے, میں پلاٹ خرید کے بیچوں گا, جو پروفٹ ہوگا بیگم ہم آدھا آدھا کریں گے. اس کے بعد گیا وہ پیسہ, ختم, برباد. شوہر سے نکلوائے گا کون؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو یہ شوہر کے برے ہونے کی دلیل ہے کہ تو اپنی بیوی کے مال کا محافظ ہے نا. تجھے کیا چاہیے تھا؟ جب کسی نے اپنی بیٹی تیرے حوالے کی ہے تو اس کے مال کی حفاظت کر, نہ کہ تجھے کیا کاروبار کا تجربہ ہے. کبھی زندگی میں تو نے ایک ٹماٹر نہیں بیچا, اپنا لگا پیسہ. جب 10 سال تک تجربہ ہو جائے نا کہ اس پیسے میں پروفٹ ہی ہے, نقصان نہیں ہے, پھر اس کو بڑھانے کے لیے آپ لگا سکتے ہو. پھر بھی نہ لگاؤ. میں تو کہتا ہوں خواتین کا پیسہ اکثر شوہر کھا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ, شوہر نہیں کھائے گا تو اس کے بھائی بولو کھا جائیں گے. سگا بھائی کھائے گا. سگا بھائی نہیں ہوگا تو چاچو, جس کو پہلے چچا کہا جاتا تھا, اب کیا کہتے ہیں؟ چاچو, بروزن چاقو, وہ کھا جائے گا. خواتین کا پیسہ چور نہیں کھاتے, اس کے اپنے ریلیٹیوز کھا جاتے ہیں. اور خواتین نرم دل کی ہوتی ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ اتنا زبردست پیکج, اور ظاہر ہے پیسے کو ڈبل کرنے کا شوق دنیا میں ہر شخص کو ہوتا ہے. کسی خاتون کو اپنے ابا سے 1 کروڑ کی وراثت ملی ہے, اس کا دل چاہے گا کہ یہ 1 کروڑ کسی طریقے سے کتنے ہو جائیں؟ 2 کروڑ. سمجھ رہے ہو؟ پھر یہ 2 اگلے سال کتنے ہو جائیں؟ 4 کروڑ. تو جو بھی کوئی ایسا پیکج لے کے آتا ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ کو 2 کرنے کا پیکج ہے, تو وہ پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے ایکچولی دیکھیں یہ وہ. میرے گھر والوں کو بھی جو کچھ ملا نا, وراثت میں ملا یا سونا وونا ملا, میں نے اب تک نہیں لیا. حالانکہ کاروبار ہم بھی کرتے ہیں بھائی, کیا خیال ہے؟ نہیں لیا اب تک نہیں. کتنے سال ہو گئے میری شادیوں کو, یعنی پرانی والی تو بہت پرانی ہو گئی شادی, اور اس کے بعد پھر بھی کتنا سچ. جس میرے گھر والوں سے کوئی خاتون جا کے پوچھ سکتی ہیں, مجھے نہیں پتا ہوتا میرے گھر والوں کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, ان کے پرس میں ان کا ذاتی کتنا سونا ہے نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اپنے شیخ سے ایک بات سیکھی ہے, بھائی ہمیشہ یہ دیکھو تمہاری جیب میں کیا ہے, بس. دوسرے کے چاہے وہ اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو, بھول جاؤ اس کی جیب میں کیا ہے. گھر والوں نے کئی دفعہ کہا بھی یہ کاروبار میں لگاؤ, نہ, کل ڈوب جائیں گے, تعلقات کیا ہوں گے؟ بولو خراب. نہ بھی خراب ہو تعلقات, انگلی اٹھ سکتی ہے کہ ایسا تو نہیں انہوں نے ڈبوئے ہوں. وسوسہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ جب یہ مزاربت اسکینڈل نہیں شروع ہوا تھا, ایک مفتی آیا تھا فراڈی, ہر پاگل سے پاگل تو پاکستان میں مفتی بنا ہوا ہے. جن چڑیل بھوت بھگانے والا مفتی, کاروبار میں لوگوں کے پیسے لے کے لگانے والا جو بزنس مین ہونا چاہیے اس کے نام کے ساتھ بھی کیا لگا ہوا ہے؟ مفتی. ہر
پاگل آدمی کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ مفتی. خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہے مفتی فلاں صاحب. مفتی فلاں صاحب, کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں بھائی. تو جب مزاربت اسکینڈل شروع ہوا تھا نا, تو اس وقت بہت لوگوں نے کہا اتنا پیسہ لگاؤ. رفیع بھائی بھی آئے تھے ہم سے مشورہ لینے کے لیے, اتنے پیسے بہت زبردست ڈبل کر کے. میں نے کہا یہ ٹوٹل A to Z فراڈ ہے. قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا تھا میں, قسمیں اٹھا اٹھا. کہہ رہے نہیں اتنے بڑے بڑے علماء نے پیسہ لگایا. میں نے کہا ہم علماء کے جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں دین کے معاملات میں. مسئلہ بتائیں, شرعی مسائل بتائیں, یہ بتائیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. میں نے کہا کاروبار کے معاملے میں حلال حرام میں تو علماء کی رائے معتبر ہے. یہ کاروبار پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے, نقصان دہ ہے یا بیڑا غرق ہوگا, اس میں علماء کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے. مارکیٹ میں جو علماء کی فیلڈ ہی نہیں ہے, اس میں بھائی علماء سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہاں پیسہ لگایا جائے کہاں نہیں لگایا جائے. مجھ سے لوگ آ کے مشورہ لیتے ہیں بزنس کا, کاروبار کا. میں کہتا ہوں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم نے تو کاروبار میں بہت پیسہ برباد کیا. ہم نے کہا ہم سے بس یہ تجربہ سیکھ لو کہ اپنا پیسہ کسی کو کبھی بھی مت پکڑاؤ, نہ اپنے ابا کو نہ اپنے بھائی کو. ابا کو بھی مت دو, ابا کو دینا ہے تو ہدیے کی نیت سے دو. میرے والد صاحب اتنے اچھے ہیں, یہ لیں ابو آپ کو گفٹ, اس طرح دو ثواب ملے گا. کاروبار کے لیے ابا کو دے دیے پیسے, سوائے ان ابا کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ابا کو دے دیے تو بس گئے, اب نہیں ملتے, کیونکہ وہ تو ابا ہے. وہ کہے گا تیرا باپو نکال کے دکھا. صحیح ہے نا, اب وہ کون نکالے گا, ابا سے لڑے گا کون. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو وہ کیا بات کر رہا تھا, میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کروں, وہ باتیں ادھر ادھر بہت جا رہی ہیں. تو وہ کاروبار کی بات کر رہا تھا نا. بہنوں کو لوٹا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. بھائی پیسہ لے کے لگاتے ہیں, ڈبو دیتے ہیں. جب وراثت ملتی ہے تو چھوٹے نابالغ بچوں کا مال برباد ہوتا ہے, نابالغ بچوں کا مال برباد ہوتا ہے. ہاں مزاربت اسکینڈل کی بات کر رہا تھا. اتنا میں نے لوگوں کو منع کیا, میں نے کہا بھائی پاکستان ہے, اتنا کافی ہے فراڈ ہونے کے لیے کہ پاکستان ہے. اتنا بڑا بزنس, ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے ڈبل کر کے واپس. یہ تو یہودی اتنا پروفٹ نہیں دیتا. لوگ اندھے ہو گئے تھے بھائی. نا 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 نا, مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے, مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی یہ بہت بڑا اسکینڈل بنے گا, اس سے داڑھی والے بدنام ہو جائیں گے. نا ایسا ہوس اس وقت لوگوں کے دماغوں پہ بھوت سوار تھا نا. نہیں بھائی ادھر 1 کروڑ دو, ادھر 2 کروڑ. وہ بھی بڑا ڈرامے باز تھا فلم. ادھر سے دے رہا ہے, ادھر سے 2 کروڑ دے رہا ہے, اس نیت سے کہ پھر 4 کروڑ دے گا. یہ صحیح ہے نا. جب 1 کروڑ کے 2 کروڑ کوئی بنا کے آپ کو دے دے, تو پھر جس کے 2 کروڑ بنے اس کو 2 کو 4 کرنے کا دل نہیں چاہے گا. ہوس تو کبھی دنیا میں ختم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر انسان کو, بخاری مسلم کی حدیث, انسان کو سونے کا بھرا ہوا جنگل دے دیا جائے نا, تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھ جائے گا بھائی سونے کی وادی ہے. وہ کہے گا کاش یہ ایسی 2 وادیاں اور ہوں. فوراً بزنس کا سوچے گا وہ کہ یار اس کو ڈبل کس طرح کروں میں. فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, انسان کی توند قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کسی کا باپ بھی نہیں بھر سکتا یہ توند, جب تک قبر میں مٹی نہیں گھسے گی منہ کے اندر. ایک اصول بنا دو بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے. جتنا میرے اللہ نے عزت کے ساتھ روزی روٹی دے دی, بس میرا پیٹ اس سے بھر گیا, ختم. پاپوں سے بھرے اللہ, سوکھی روٹی سے بھرے, ہم راضی ہیں اللہ کی تقدیر پہ. جاؤ ایسی کی تیسی, نہیں ہے گھر باڑ میں جائے, نہیں ہے جاؤ ریڑی پہ سوئیں گے, ٹماٹر بیچیں گے. سمجھتے ہو جب تک کھوپڑی میں یہ چیز نہیں بٹھاؤ گے نا, گھٹیا طریقے سے پیسہ کماتے رہو گے ہمیشہ. دکانداروں کو دیکھو نا, کچھ طریقے پیسہ کمانے کے ناجائز ہوتے ہیں, کچھ ناجائز نہیں لیکن غیر اخلاقی ہوتے ہیں. اتنا زیادہ کسٹمر کے پیچھے بھاگنا, ایسے جیسے بھیک مانگ رہے ہو. یار چھوڑ دو اس کو یار, جو تمہاری قسمت کا کسٹمر ہوگا تمہاری دکان پہ آ جائے گا. تم نے اشتہار لگا دیا, لیکن آپ دیکھو کسٹمر کے پیچھے 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 پیچھے, سر آپ آئیے پلیز, آئیے پلیز آئیے. ہوٹلوں میں دیکھ لو آپ کیا ہو رہا ہے, کوئی بندہ گزر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, ہمارے ہوٹل میں گھسو. بھائی چھوڑ دو یار, کیوں بھکاری پن. بھیک مانگنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں سے جا کے ہاتھ پھیلانا, ایک طریقہ ہوتا ہے کسٹمر سے بھیک مانگنا کہ تم مجھ سے خریدو چیز. اللہ کو یہ بھکاری پن پسند
بولتے کیوں نہیں؟ پسند نہیں ہے. اللہ کہتا سر اٹھا کے جیو. آپ بھی تو کسٹمر کو کچھ بیچ رہے ہو نا, اس کو فائدہ دے رہے ہو, تو بھی کس بات کی بھائی, اس کے سامنے جھکنا کس بات کا؟ پہلے سعودی عرب میں کی دکانوں میں بڑا استغنا تھا, اب عرب بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے فرماتے تھے سعودی عرب ہم جاتے تھے نا کوئی چیز خریدنے, عربی کی دکان پہ ہوگی, یہ گھڑی دکھاؤ, وہ کہتا یہ دیکھ لو نا, رکھی ہوئی ہے نا. صحیح ہے نا, ایک آدھ دفعہ دکھا دی, اس کے بعد لینا ہے لو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. کہا یہاں کیا ہوتا ہے, پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, فون آئے گا, لے رہے ہیں کائنڈلی. بس کرو بھائی, کیوں مخلوق کے سامنے زبان ٹیڑھی نہیں کرنی, بس جھکنا نہیں ہے مخلوق کے سامنے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ تکبر کریں, بد اخلاقی کریں, نہ نہ نہ, بد اخلاقی نہ کریں. اپنے کسٹمر سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں, عزت دیں, چاپلوسی مت کرو. عزت دینا, خوش اخلاقی سے پیش آنا الگ چیز ہے, چاپلوسی کرنا الگ. آج دکاندار کسٹمر کی چاپلوسی کر رہا ہے, خوشامدیں کر رہا ہے, بھیکاری پن بنا ہوا ہے. کسی مارکیٹ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے نا, ہاں باجی ادھر آئے بیٹھے, صوفی صاحب وہ جا رہے اپنے کام سے, وہ اسٹول اس کے پیچھے پیچھے لے کے جا رہے ہیں, ادھر آ جا بس. ایسے ہی موقع کے لیے نبی نے فرمایا کہ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, خبردار کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا بھی نہ کھا لے. ایک لقمہ بھی میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے نا, وہ کسی اور کے پیٹ میں نہیں جا سکتا. فاجملوا فی الطلب, فرمایا پھر رزق طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو, جو تمہارے مقدر کا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. تو ذلیل ہونے سے کیا فائدہ بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مت اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرو, مت بھیک مانگو لوگوں سے, مت کاروبار کے نام پہ الو بناؤ جب تک اپنا ہے. میں دوبارہ واقعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, کردار کو میں چینج کرتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ اس کی سمجھ میں نہ آئے. ہمارے ایک دوست نے فون کیا, وہی کاروباری مشورے کے لیے. میں نے ان کو کہا بھائی میں کاروباری مشورے نہیں دیتا, ٹھیک ہے میرا کاروبار ہونا الگ چیز ہے, لیکن میں اتنا کوئی ایکسپرٹ تھوڑی ہو گیا ہوں کہ میں ایک آفس کھول دوں, لوگوں کو مشورے دینا شروع کر دوں. تو وہ کہنے لگے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت پرانے دوست ہیں, ان کے کاروبار کا کروڑوں کا ہو گیا ہے نقصان. یہ خوب واقعہ غور سے سنیں, یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں, یہ قرآن و سنت ہی کی تعلیمات کو آج کے واقعات کی روشنی میں آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آج کے واقعات سے وہ قرآنی تعلیمات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. 1400 سال پرانے واقعات سے اس طرح سمجھ میں نہیں آئیں گی. مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, اور یہ مشورہ اس لیے ان کو دیا اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب اس کو ایک بات سمجھ میں آ جائے. کہنے لگے جی کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہمارے دوست کا. اے نے پوچھا مجھ سے کہ جو بی میرا دوست ہے اس کا فون آیا ہے کہ اس کا کئی سال کا بزنس تباہ و برباد ہو گیا. اب اسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے 15-20 کروڑ روپے چاہیے. کتنے چاہیے؟ ہو سکتا ہے 15-20 ارب چاہیے ہو, میں فیگر چینج کر رہا ہوں, کچھ بھی ہو, ہمیں اس سے کیا لینا دینا, میں تو مثال سے مطلب ہے نا. کتنے چاہیے بھائی؟ 15 سے بولو 20 کروڑ روپے چاہیے. اس نے مجھ سے یعنی بی نے اے سے رابطہ کیا ہے کہ یار تم بھی کروڑپتی آدمی ہو, اتنے کروڑ مجھے دے دو, اور مجھے ایکسپیرینس بزنس کا بہت ہے, 6 مہینے میں انشاءاللہ تمہارا اصل سرمایہ بھی لوٹا دوں گا, اصل انویسٹمنٹ بھی, اور اتنا پروفٹ بھی ہوگا, وہ بھی تمہارے حوالے دے دنا دن. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیسے مزے کی زندگی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ 15 کروڑ روپے دے دو. بی اے سے کہہ رہا ہے میرا کاروبار تباہ ہو گیا لیکن تجربہ تباہ نہیں ہوا. آپ کے پاس پیسہ ہے, میرے پاس تجربہ ہے, اور میں دوبارہ اسٹیبل ہو سکتا ہوں, لہذا 15 کروڑ روپے آپ مجھے دیں گے تو میں دوبارہ بزنس رن کروں گا. بزنس کی یہ فائلیں, یہ بزنس چلتا پھرتا, آپ کو بھی پتا ہے, بہترین بزنس. آپ کو نہیں پتا, اس بندے کو پتا ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے. اور یہ 6-7 مہینے کی بات ہے, 6-7 مہینے, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ تو ایک میرے سے غلطی ہو گئی تھی جس سے لاس ہو گیا. 6-7 مہینے کی بات ہے, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے.
اچھا جو اے ہے وہ بھی ایماندار ہے, بی بھی کیا ہے, ایماندار, دونوں نیک ہیں, فراڈی ان میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جو میں اب بتانا چاہ رہا ہوں نا, جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو. تو یہ بی نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا اے سے کہو تمہارے پاس پراپرٹی نہیں ہے, کوئی گھر ہے تمہارا ذاتی, یقیناً اتنا بڑا تمہارا بزنس ہے تو ذاتی گھر تو آپ نے بنایا ہوگا نا, 15-20 کروڑ میں بک جائے گا وہ لگا لو. اچھا یہ جو بی ہے یہ بہت دباؤ میں آیا ہوا تھا, سوری اے جو ہے بہت دباؤ میں آیا ہوا ہے کہ بی کا بہت اصرار ہے, دوستی بھی ہے پرانی. تو اب اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا, اے نے مشورہ لے لیا, بولو مجھ سے. میں نے کہا بھائی کاروباری مشورہ نہیں دیتا. کہہ رہے نہیں آپ پوری بات تو سنیں. میں نے کہا جی ارشاد. کہہ رہے ہیں بی کہہ رہا ہے مجھے پیسے چاہیے, مجھے پیسے چاہیے, میں ڈبل کر کے دے دوں گا. میں نے کہا بی ایماندار آدمی ہے. جی ہاں جی مفتی صاحب بی بہت ایماندار آدمی ہے, آج تک کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. میں نے کہا ایسا کرو اس سے پہلے پوچھو کہ تم اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے. اس نے پوچھا تو بی نے کہا بھائی میرا سارا پیسہ ڈوب گیا ہے, میں کہاں سے لگاؤں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں تمہارے پاس کہاں سے پیسہ ہے. اس سے پوچھو کرائے کے گھر میں رہتے ہو یا ذاتی گھر میں رہتے ہو. بی نے کہا بھائی گھر تو ذاتی ہے, اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی کرائے کے گھر میں کہاں رہتا ہے, ذاتی گھر ہے. میں نے کہا وہ کتنے کا بکے گا ذرا پوچھ کے بتانا. انہوں نے کہا جی 25-30 کروڑ تو ہوگا. میں نے کہا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے مشورہ دیا ہے بی کو کہ 25-30 کا کروڑ اپنا گھر بیچ دو. کہہ رہے ہیں اتنی جلدی سستا بکے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, 5 کروڑ کا نقصان کر کے بیچ دو, کاروبار میں لگا دو, 6 مہینے میں ڈبل ہو جائیں گے. کیا خیال ہے, گھر دوبارہ خرید لینا. کتنا آسان پیکج دیا کہ نہیں دیا. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بی کی سمجھ میں کہاں آئے گا. ابے نقصان میں بیچ دینا تو کیا جا رہا ہے, تم تو بزنس مین ہو. تم جب 6 مہینے میں 15 کروڑ پہ 5 کروڑ فار ایگزامپل کما سکتے ہو, تو تمہارا اگر 5 کروڑ لاس میں بھی چلا گیا گھر تو کیا جا رہا ہے, تمہاری نقصان کی تلافی تو پھر بھی ہو جائے گی. کیا خیال ہے بھائی. اور پھر ایسے 3 گھر اور بنا لینا 6-7 سالوں میں. تو اے نے بھی کو یہ سجیشن دی کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا ذاتی گھر بیچ دو اور وہ سارا پیسہ فی الحال کرائے پہ رہ لو, اور سارا پیسہ کہاں لگا دو. کیسے خراب مشورے دیتا ہوں دیکھو لوگوں کو میں, کتنے خراب مشورے. بی کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا, کوئی بیڑا غرق نہیں ہوا کمبخت. اپنا گھر بیچ, تو نے ان دیواروں اس کو کیا قبر میں لے کے جانا ہے, اپنا نا. تو بی نے پتا کیا نہیں میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. اس کو بولو کہ تو میرے 15 کروڑ داؤ پہ لگا رہا ہے, 6 مہینے بعد کسی کاروبار میں کوئی 100% گارنٹی دے سکتا ہے کہ پروفٹ ہوگا؟ کوئی دنیا میں ایسا کاروبار بتاؤ. یہ تو یہودی بھی گارنٹی نہیں دے. سود میں ہے گارنٹی کہ اتنا ہر مہینے پروفٹ لے لو. جب نفع نقصان کی بیس پہ ہوگا تو 100% گارنٹی پروفٹ کی دنیا میں کوئی بھی نہیں دے. قدرتی حادثے بھی تو ہو سکتے ہیں نا, آپ جتنی بھی ایمانداری سے کاروبار کرو, زلزلہ آ سکتا ہے, طوفان آ سکتا ہے, کرائسس آ سکتے ہیں, ڈیفالٹ ہو سکتا ہے کنٹری آپ کا, 20 امکانات ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی آپ بیمار ہو جاؤ, کوئی کینسر ہو جائے آپ کو, آپ بزنس نہ کر سکو. دوسرے کے 15 کروڑ داؤ پہ لگا رہے, اپنی جو دیواروں اینٹوں سے محبت ہے نا, اس محبت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا اس کو بولو تو یہ بنگلہ کیا قبر میں لے کے جائے گا, بیچ اس کو بیچ کے لگا 15 کروڑ, اور 6 مہینے میں تو پھر کمانا 5 کروڑ. ابھی 2.5 کروڑ یہ تجھے دے رہا ہے تو کہنا 2.5 کے بجائے 5 کروڑ پورے تیرے ہوئے. مفتی صاحب نے ایسا بہترین پیکج بتایا ہے کہ تم پہلے مجھے 2.5 کروڑ دے رہے تھے, اب مفتی صاحب کہہ رہے 2.5 نہیں پورے 5 بھی رکھے. آہا زبردست فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی. آتے کسی اور کو کیوں دے رہے ہو, پورے خود رکھو. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے بیٹا جب کوئی آئے نا بولے کہ بھائی مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے اور میں بزنس کر کے اتنا پروفٹ لوں گا, اس لیے 2 لاکھ آپ دے دیں یا 1 لاکھ آپ دے دیں, 1 میں لگاؤں گا, تو جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کریں گے. تو اس کو یہ کہا کرو کہ پورے تو ہی لگا لے اور پروفٹ پورا تو ہی رکھ لے. نہیں یہی بات, یعنی تیرے فائدے کا مشورہ دے رہا ہوں کہ مجھے آدھا دینے کی اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے. ہم ایسا پیکج لے کر آئے ہیں, پورا پروفٹ کس کا, آپ کا. آج سے پورا پروفٹ کس کا ہوا, آپ کا ہوا.
ہم وہ بتا رہا ہوتا ہے نہیں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اتنے بچے ہیں, اتنی بیویاں ہیں, تو ایسا ہو. میرے ساتھ تو یہ ہوتا رہا ہے, اب تو نہیں ہوتا, پہلے بہت ہوا. تو آپ ذرا پیسہ لگا دیں, تو میں چاہتا ہوں کچھ آپ کا بھی سیٹ اپ چل پڑے. تو میں اسے کہتا ہوں پورا آپ ہی لگا دو. پورا کیا کر دو, آپ لگا, اور پورا پروفٹ آپ رکھو, اور جو نفع آئے گا نا اس سے آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کر لو. نہیں یہی بات سمجھ میں, یعنی بجائے اس کے کہ ہمارے گھروں کو آپ چلاؤ, آپ اپنے گھر بڑھا کے انہیں کو چلانا شروع کر دو. پھر میں آپ کے پاس آؤں گا کہ آپ کی 4 ہیں اور اتنا خرچہ ہے, تو 1 کروڑ مجھے دے دیں آپ. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کاروبار میں پیسہ لگاؤں, آدھے آپ کو دے دیا کروں تاکہ آپ کا گھر بھی چلتا رہے. پھر دیکھتا ہوں تو نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا پیسہ. یہ ڈرامے بازیاں کیوں ہو رہی ہیں خوب سمجھو. میرا مقصد نہ اے کی غیبت ہے نہ بی کی غیبت ہے. میرا مقصد یہ کہ بی کے دل میں لالچ ہے, ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے, ضرورت ہوتی ہے کینسر ہو گیا خدا نخواستہ, علاج کے پیسے نہیں ہے, ٹانگ ٹوٹ گئی جڑ نہیں رہی, اس کو ضرورت کہتے ہیں. یہ ہوس ہے کہ میرا ذاتی گھر نہ بک جائے. کیوں نہ بک جائے تیرا ذاتی گھر؟ لوگ کرائے پہ نہیں رہتے کیا ہے بھائی؟ وہ پاگل ہے کیا؟ اور بہتر نہیں ہے کہ ہم اتنا تعاون کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو کسی غریب کو گھر دلا دیں ہم. تمہارے پاس گھر تو ہے نا, بہت سے لوگوں کے پاس تو کرائے کے دینے کے لیے گھر نہیں ہے, پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی آیا ہوا ہے. تو بھائی میرا مقصد نہ اے کی غیبت نہ بی کی غیبت, میرا مقصد آپ کو بتانا یہ خودداری پیدا کرو اپنے اندر. کیا پیدا کرو؟ خودداری. اپنا کھاؤ, اپنا کماؤ, کسی کی جیب پہ نظر مت رکھو. اور اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کا دوست اپنی پوری آمدن آپ کو بتاتے ہوئے ہچکچائے نہیں. اگر آپ کے ریلیٹو آپ کو اپنی پوری تنخواہ پوری آمدن بتاتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں, اس کا مطلب وہ برے نہیں ہیں, آپ برے ہو. ان کو آپ سے خطرہ ہے کہ اگر ان کو بتا دیا نا میرے پاس کتنا پیسہ ہے تو میرا پیسہ سیو بولو نہیں ہے.